ایکچولی کرنا چاہیے سیلیبریٹ. اگر ہمارا پروگرام تو ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم عثمان اور میں ہم بیٹھیں اور پی ٹی وی میں ایک لاؤنج میں اپنے مہمانوں کو بلائیں اور سیلیبریٹ کریں اپنے ملک کے ان سارے لوگوں کو جو چاہے کسی بھی شعبے سے ہوں لیکن انہوں نے بہت نمایاں کام کیا ہو. نہیں, بہت بڑی سوچ ہے, بہت اچھا پروگرام ہے, کیونکہ لوگ زندگی میں یاد رکھیں زیادہ اچھا لگتا ہے. جو ہمارے لیونگ ایجنٹس ہیں ان کو اکنالج کیا جائے, ان کو پرکھا جائے, ان کی باتیں کی جائیں, تاکہ جو نئی نسل آ رہی ہے ان تک ان کا پیغام اور ان کا فن, ان کی لہر پہنچنی چاہیے. بالکل پہنچنی چاہیے, کیونکہ آپ جب کسی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تبھی نوجوانوں میں بیسک تھنگ از اکنالجمنٹ آف آرٹ, لٹریچر, میوزک, پینٹنگ, یہ بہت ضروری ہے اور ہونا زندگی میں ہی چاہیے بالکل, تاکہ جنہوں نے یہ کام کیے ہوئے بالکل انوکھے کام کیے ان کو پتہ چلے کہ ہم سننے والے چاہنے والے ہیں, جو نئی نسل آ رہی ہے ان تک وہ پیغام پہنچے اور وہ جینوئن کام کی طرف اپنا قدم بڑھائے. خالد صاحب آپ نے کافی ماشاءاللہ موسیقی میں کام کیا ہے. ہاں, تھوڑا بہت کام کیا ہے, کافی کام کیا ہے, ہم جانتے ہیں آپ نے کتنا کام کیا ہے, اور واقعی آپ نے بڑی محبت سے اور بڑی لگن سے, جس طرح کہ ایک آرٹسٹ کی لگن ہوتی ہے اس طرح کام کیا. آج جو پروگرام ہے وہ مہدی حسن صاحب کے حوالے سے, تو کوئی ایسا مومنٹ بتائیں, کوئی انٹرسٹنگ واقعہ, کوئی مومنٹ آپ کا. اور سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ ملے کب. یہ بہت اچھی بات ہے. یہ سن ہے 1958 کا, اچھا, ارلی ڈیز کی بات ہے. I was in 8th اور 9th کلاس پڑھتا تھا میں, تو مری جایا کرتے تھے فیملی کے ساتھ. تو میں اور پیجی بھائی اللہ جگہ پہ, رؤف اقبال بھی جانتے ہیں, انہوں نے کہا کہ کل خالد صاحب کل ملنے جانا ہے مہدی بھائی کو, مری کے ہوٹل ہے, وہ نام ملنے جانا ہے, بڑا ہوٹل ہے وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. ہم 10 بجے پہنچ گئے, میں, رؤف اور ریس صاحب. تو وہ اتفاق سے وہ باتھ روم میں تھے, ان کا بیڈ کھلا تھا اور باجے پڑے ہوئے تھے. اب میں سمجھا کہ میں پہلے ان کے باجے کو ہاتھ لگاؤں اور اپنا اظہار عقیدت پیش کروں گا. آپ مہدی حسن صاحب کو سن چکے تھے ریڈیو پہ؟ ہاں, سن چکا, تھوڑا بہت سن چکا تھا, لیکن جو ملنا ہوتا ہے آپ سے ملاقات ہو رہی ہے, یہ ایک دستور کہہ لیں یا ایک چانس کہہ لیں, وہ ملنا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ مل کے شخصیت ڈیولپ ہوتی ہے اور پاس آن بھی ہوتی ہے, پھر وہ آگے ڈیلیور کرتے ہیں, کیونکہ وہ جو انرجی ہے جو مل کے آپ انسپریشن, وہ ویسے نہیں, ویسے تو بلائنڈ ہے نا, گانے سن رہے ہیں, پوری دنیا سنے جا رہے ہیں, جو آپ کو دیکھے گا وہ آپ سے انسپائر بھی ہوگا. کیا اتنے بڑے آرٹسٹ ہیں, ان سے ملا ہوں میں, ایون ہی اور شی ول فیل پرائڈ کہ میں ان سے ملا ہوں, کہ زیادہ صاحب سے, تو وہ تو بڑے آدمی ہیں, گفتگو بھی ہوئی ہے, انٹریکشن بھی ہوا ہے, بہت سی باتیں ہیں. تو جب میں نے بارے چھیڑ دیا, اس اشارت نہ کیا, بالکل وہ میرے لیے واقعی باجہ عقیدت تھی, تو باجہ ان کا ہاتھ میرے ہیں, ناچیزہ ہاتھ اور باجہ بڑا. تو میں صاحب اس وقت باہر آ چکے تھے باتھ روم سے, اور مجھے بیٹی نے کہا کہ میں نہ سمجھ سکا, تو انہوں نے ہاتھ رکھا میرے, میرے لیے یہ راز کی بات ہے, کہنا کہ نہیں گاؤ تو سر میں گاتے ہو, تو میری جو خوبی بن گئی بالکل کہ میں کہا سنا گاتا ہوں, میں کہا نہیں کہا میں تو یعنی میں بالکل کانپ رہا تھا. سر میں کہا تھا وہ تو میں تو ایک اظہار عقیدت اور باجے کو چھونے کی میں نے جزارت کی ہے. کہتے بیٹی بھائی سے کو گانا گایا کرتے, اچھا گائے گی. اب دیکھیے ایک فطرہ جو میرے پیچھے چل رہا ہے اب تک وہی چلتا آ رہا ہے. میں نے گانا نہیں گایا, میں نے پروڈیوسر بن گیا, پھر سینئر پروڈیوسر ہوا, پھر پروگرام مینیجر, پھر ڈپٹی پروڈیوسر, پھر کنٹرولر. تو میرے لائن دوسری تھی, لیکن گانا میں نے چھوڑا نہیں ہے, اس ایک فکرے کی انکریجمنٹ کے موقع پر. یعنی آپ کا جو موسیقی کے ساتھ ایک رشتہ وہاں سے مجھے ایک بہت بڑی عزت ملی, اور جیسے اب تک جیسے ان کے ہاتھ میرے کاندھے میں رکھا ہوا کہ میاں باپ کو دوسرے میں گاتے ہو, اور مجھے کیا چاہیے. اب آپ نے مہدی حسن صاحب سے لیٹر آن ان یور لائف, آپ نے مہدی حسن صاحب کے ساتھ کام کیا, کس حوالے سے کام میں کرتا ہوں جی. پھر مجھے انہوں نے ایک ایسی بات بتائی جو شاید لوگ نہ پتا. ایک راگ ہے, اگر مجھے باجا مل جائے تو میں آپ کو بنا بھی دوں گا. ایک راگ ہے راگ بھوپالی, سارے گا پا دس, سارے تیوں سے لگتے ہیں. انہوں نے کہا کہ خالد میاں میں مری سے میں نے ایک کانسرٹ ختم کی, تم دونوں ان کو پتا ہے وہ سمنڈل پہ گایا کرتے تھے, کیونکہ باجے پہ گانے سے ہاتھ رکتا ہے, گلے کی فلو رکتی ہے. یہ پرانی یادیں ہیں. 1961 میں جب میں ان سے بنڈی میں تھا تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ ایک راگ ایسا ہے جو جسے ہم کہتے ہیں راگ بھوپالی, وہ ہے سرے گا ما گا سا گا رے سا گا پا گا رے گا گا رے سا. اب
अब इसमें सारे गा पा धा गा सा, क्या है कि जब मैं सुमंडल पे गाना गा के वापस आ रहा था मरी से, तो थोड़ा सा ब्रेक लगने से झटका लगने से ये देवत है, ये कोमल बन चुका था। ये मसलन गाने सा धा पा पा, अब ये रागियों बन गया सारे गा पा धा धा पा धा सा धा पा गा रे सा पा सा गा रे सा, वरना ये था सारे गा पा धा सारे गा पा धा। अब ये बिल्कुल नया राग तख्लीक हो चुका था, उनको पता नहीं इसका नाम क्या है। उन्होंने फिर इसके लिए गजल तलाश की है, अब के हम बिछड़े अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों
साफ किया, उनका मक्का पेश करता हूँ। अब न वो मैं हूँ न तू है, न वो माजी है फरार। अब न वो मैं हूँ न तू है, न वो माजी है फरार। जैसे वो सारे तमन्ना के शराबों में मिले, जैसे वो सारे तमन्ना के शराबों में ये कंपोजिशन किसकी थी? उनकी अपनी कंपोजिशन। अच्छा, खान साहब की अपनी कंपोजिशन। फिर उन्होंने मुझे इस राग के बारे में जब ये वाल साहब ने तैयार किया घर पे, तो गाया, और फिर जो ये गा लिया उसके बाद फिर दोबारा बहुत कम इस राग में उन्होंने गाए। उन्होंने कहा कि इस गाने के बाद दूसरा राग रचता ही नहीं।